فرمانے لگے میں یہودی قبیلے کا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے مدینے کے بازار گیا، اور وہاں گیا تو تمہارے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، دکان کے اوپر وہ تاجر بیٹھا ہے۔ میں نے جا کے کہا کہ مجھے ستو دے دو، کھجور دے دو، یہ دے دو۔ اس نے میری طرف ایک نگاہ دیکھی اور مجھ سے محبت سے کہا کہ برا نہ ماننا، میں بازار میں بیٹھا ہوں، دینا میرا کام ہے، لیکن میری ایک تمنا ہے، اگر آج تم میری تمنا کو پورا کر دو تو آج کے دن تم سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب میں حیران ہو گیا کہ یہ بجائے تجارت کرتا، کاروبار کرتا، اپنا نفع حاصل کرتا، یہ کچھ اور اپنی تمناؤں کو پیش کرنا چاہ رہا۔ میں نے کہا کیا تمنا ہے جو تم نے اپنی تجارت پہ مقدم کر دی اور مجھ سے کہہ رہے کہ آج کے دن اس تمنا کو پورا کر دو تو تم سے زیادہ کسی اور کا احسان مجھ پہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہاں 2-5 گاہک آ گئے اور اللہ نے اتنا دے دیا کہ میں کھا پی کے 2-1 کو کھلا سکوں، میں بازار کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، باقی میرے سامنے وہ دکان ہے مقابل پہ کھلی ہوئی، جب سے میں بیٹھا ہوں وہ بھی بیٹھا ہے، لیکن ابھی تک کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، اس کی طبیعت میں بے چینی ہے، بے قراری ہے، اگر تم میرے بجائے اس سے لے کے خوش کر دو تو میں تمہارے احسان کو بھلا نہیں سکتا، اور آج کے دن تم سے بڑا احسان میرے پہ اور کوئی کرنے والا نہیں۔ میرے دل پہ چوٹ پڑی کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنی تجارت کو کھو رہے ہیں، اپنے نفع کو چھوڑ رہے اور دور کی دکان کا تعارف کرا رہے ہیں اور اس کی تجارت کی طرف مجھے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان کی اس لجاجت پر اور اس تمنا پر ان کی بات کو قبول کر لیا اور سیدھے اس دکان پہ چلا۔ وہاں جا کے دیکھا تو دوسرا چوٹ میرے دماغ پہ یہ پڑا کہ یہ بھی یہودی، میں بھی یہودی، تو گویا یہ اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں، اپنے خون کے پیاسوں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب وہ لپک کے اترا کہ کدھر آ گئے، کہا مجھے یہ سودا چاہیے۔ وہ فوراً تیزی کے ساتھ ان کی ضرورت کا سامان دے دیا۔ یہ کہتے ہیں میں سامان لیا اور اب میرا دماغ کھو گیا اور اب میں اپنے آپ میں سوچنے لگا اور پلٹ کے نکل کے پھر ان کی دکان پر آیا۔ اتنے میں ان کے پاس کوئی گاہک تھا اور یہ اسے دینے میں لگے تھے۔ اب میری طرف نظر پڑی تو کہا کہ کیا بات ہے، مل گیا؟ میں نے کہا کہ ہاں مل گیا۔ تو کہا کہ بچے انتظار کر رہے اور بیوی منتظر ہوگی، جاؤ اپنے گھر کو، اب یہ وقت بازار میں خامخواہ کے ٹھہرنے کا نہیں ہے، پھر آ کے کیوں ٹھہرے ہو؟ تو میرے آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے کہا کہ تم یہ نہیں پوچھتے کہ میں تمہارے پاس دوبارہ کیوں آیا؟ تمہارے کہنے پہ سامان تو اس سے خرید لیا، اب ایمان تم سے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب مجھے تمہارے اللہ بھی سمجھ میں آ گئے اور اللہ کا تعارف کرانے والے نبی بھی سمجھ